جاتے ہیں پورے عالم عرب میں. ہمارے ہاں مشکات المصابیح چلتی ہے، عرب دنیا میں ریاض الصالحین چلتی. امام نووی بہت بڑے محدث اور بڑے ولی اللہ تھے. میں نے آپ کو عرض کیا یہ تو موضوع نہیں ہے میرا بتاتا، ورنہ ہر امام ہر محدث ولی بھی تھا، صوفی بھی تھا. کوئی تصوف طریقت سلوک معرفت اور ولایت کے بغیر نہ کوئی امام بنا، نہ بن سکتا ہے، نہ بنے گا، کہ جب تک مالا اعلیٰ کے دروازے نہ کھلیں اور شرح صدر نہ ہو اور انفتاح صدر نہ ہو اور انفتاح مالا اعلیٰ نہ ہو اور یہ نیچے اور اوپر کے سارے خزانے جب تک ملے نہیں، اس وقت تک علم میں امامت کے درجے نہیں ملا کرتے. حجت کوئی نہیں بنتا، خالی کتابوں سے کام امام نہیں بنتے. تو ہر ایک صاحب کرامت تھا. امام نووی بھی صاحب کرامت تھے، جن کا پورے عالم عرب میں حرمین شریفین میں حجت ہے. وقت کے بادشاہ نے ان کو طلب کیا، کسی نے ان کو خائف کر دیا. جس کی بھی پاپولیرٹی بڑھتی ہے پھر وقت کے حکمرانوں کو ہمیشہ خائف کیا جاتا ہے کہ یہ بڑا حلقہ اس کا بڑھ رہا ہے، پاپولر ہو رہا ہے، تو کسی وقت آپ کا تختہ نہ الٹ دے، آپ کے لیے بڑا چیلنج بن گیا ہے، تو اس کو کوئی بہانہ بنا کے اندر کر دیں، جیل میں ڈال دیں، یا مروا دیں، جان سے ان کو کروا دیں. تو شاہ وقت نے طلب کیا، اپنے دربار میں کھڑا کر لیا، کو بات چیت پوچھی، الزام لگائے، چاہتا تھا تو کسی بات پہ پھنسا کے پھر میں سزا کا حکم دے دوں. بدنیت تھا. امام نووی کھڑے تھے دربار میں تو کارپٹ بچھا ہوا تھا. امام نبہانی نے جامع کرامات الاولیاء میں روایت کیا ہے یہ واقعہ، کوٹ بھی کر دوں ریفرنس. اور آپ کے سوانے نگار دیگر علماء نے بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس کو کوٹ کیا ہے امام نووی کو. مگر ان کی کرامتوں میں اسی مقدمہ شرح مسلم کا یہ جو مقدمہ ہے شرح مسلم کا، تو اس کے مقدمہ پر جو آگے تقدیم لکھنے والے محققین ہیں انہوں نے بھی آپ کی کرامت کا باب قائم کر کے نقل کیا ہے. آپ کے پاس بعض جنات کا آ کے پڑھنا اور آپ کی ایسی اس کرامت کا ذکر کیا انہوں نے. تو مگر وہ واقعہ تھوڑا مختلف ہے. میں امام نبہانی کی جامع کرامات الاولیاء کی روایت سے کوٹ کر رہا ہوں. تو شاہ وقت نے بدنیتی سے چاہا کہ میں کوئی سزا اناؤنس کروں. آپ بھانپ گئے اس کا مزاج اور اس کا فیصلے کا ارادہ کیا ہے. جب دیکھا کہ عنقریب وہ اعلان کرنے والا ہے تو کارپٹ پہ کھڑے تھے، قالین تھا، اس پر شیر کی تصویریں بنی ہوئی تھی، شیروں کی کارپٹ پر. جلال میں آ گئے، یہ امام نووی ہے. جلال میں آ گئے. جب اس کا ارادہ بھانپا، زور سے اپنا قدم اس کارپٹ پر مارا. شیروں کی تصویریں تھیں، تو جو تصویر تھی وہ زندہ شیر بن کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو گئے منہ پھاڑ کے. بادشاہ خوف زدہ ہو کر گر پڑا. یہ مقام تھا ان لوگوں کا. کوئی محدث ہے تو یہ مقام ہے، کوئی امام جلال الدین سیوطی ہے جس حدیث کی سند پر اسناد پر تسلی نہیں ہوتی اس کی صحت پر، اور تمام کتب چھان مارتے ہیں اور تحقیق جواب دے جاتی ہے. تو عالم بیداری میں 72 مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام کی خود کچہری میں جا کے حضور سے پوچھ لیا. محدثین نے بیان کیا ہے، صوفیاء کی کتابوں کا قصہ نہیں ہے. امام سیوطی کے کل سوانے نگار جو محدث ہیں، امام شاہ عبد الوہاب شارانی سے لے کر ہندوستان کے علامہ انور شاہ کاشمیری صاحب تک فیض الباری کے اندر میں انہوں نے 22-23 مرتبہ حضور کی کچہری میں یہ براہ راست پوچھنے کا نقل کیا ہے. اور امام عبد الوہاب شارانی نے 72 مرتبہ، اور امام سیوطی کی اپنا قول ہے 70 سے زائد مرتبہ. ائمہ حدیث نے، محدثین نے، علماء نے، ہر مکتب فکر کے اور ہر طبقے کے لوگوں نے لکھا ہے. تو یہ لوگ حضوری اور کچہری والے بھی تھے، اور حضوری کے بغیر علم میں حضور نہیں آتا. تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے سرور. تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے سرور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. یہ حضوری والے لوگ تھے، اہل کرامت تھے، اہل استقامت تھے، اور علم و فن میں پھر امام تھے. تو یہ امام نووی آئے تو انہوں نے کتاب لکھی ارشاد الطلاب بالحقائق.